جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے. پر جب وہ ان کے پاس آیا واضح آیت کے ساتھ, انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے. اب عیسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ میں وفات دوں گا. یاد رکھیں, پہلا اسٹیٹمنٹ عیسیٰ السلام کو پتہ چل گیا ہے, پورا کرنے والا ہوں, درجے بلند کرنے والا ہوں. اور تو انہوں نے کیا کیا, سوٹو سے میں کہہ رہا ہوں, قرآن مجید میں عیسیٰ السلام نے اپنا لاسٹ سرمن دیا. یہ ہے نا, اور عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, بے شک میں رسول ہوں تمہاری طرف, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے, ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک بشارت دے رہا ہوں, خوشخبری دے رہا ہوں, میرے بعد ایک رسول آنے والا, اس کا نام احمد ہوگا. تو یہ انہوں نے ظاہر بات ان کو وفات کا اللہ کہہ چکا ہے, یعنی ان کی جو پاور مردے سے زندہ ہونے کی تھی وہ لے لے گا. پیچھے پڑھ چکے وحی الموتیٰ باذن اللہ, تو وہ وفات دے گا تو پاور چلی جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا, اپنے جانے کا پیشن گوئی ایک طرح سے بتا رہے ہیں, میرے بعد ایک رسول آئے اس کا نام احمد ہوگا. بھائی عیسیٰ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد, بتانا یہ پڑ رہا ہے لاسٹ سرمن ہے, انہوں نے بلایا سب لوگوں کو اور یہ بتایا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کر رہا ہوں تورات سے, اور میں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو جتنے بنی اسرائیل اس وقت اور آج ہر زمانے کے جو مسلم قوم ہیں, انہوں نے لبیک کہہ دیا. عیسیٰ السلام کی اس پیشن گوئی پر ہر مسلم کا ایمان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس آیت کی بیس پہ عیسیٰ السلام کی پیشن گوئی ہے. تو عیسیٰ کے پہلے اگر فالوور ہوئے تو وہ کون ہوئے؟ جنون عیسیٰ السلام کے فالوور اگر عیسائی ہیں, جس کو عیسائی کہا, عیسیٰ کے فالوور اگر عیسائی اس سینس میں مانے آپ کہ عیسیٰ السلام نے جو بھی پیغام دیا اس پہ انہوں نے لبیک کہا, تو ہم عیسائی ہیں. عیسائی کا مطلب اگر فالوور عیسیٰ کے لے رہے ہیں آپ, جو عیسیٰ السلام کی اس بات کو مان رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہے, یہ فالوورز ہو گئے نا عیسیٰ السلام کے, حوارین انصار اللہ. انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ بھائی ان کے بعد احمد آ گیا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیا, خاتم النبیین پر. لیکن the question is, this was the good news, this was not bad news کہ he is departing from the world اور میرے بعد ایک احمد آئے اس کا نام احمد ہوگا. یعنی ان ادر ورڈز میں نہیں آ رہا ہوں, میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اگر میں آ جاؤں گا تو یہ آیت غلط ہو جائے گی. اگر میں آ جاؤں اور آن کے کہوں میں آ گیا, ہم نے پوچھا بھائی یہ آپ کے بعد تو احمد آئیں گے, پھر کہ نہیں وہ پہلے آئے تھے, تو میں نے کہا آپ کون ہیں, کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں. تو عیسیٰ السلام نے تو کہا تھا میرے بعد ایک احمد آئے گا, قیامت تک کی بات ہے یہ آیت. جب تک دنیا میں انسان موجود ہے, جب تک کہ لاسٹ ڈے نہیں آئے گا, یہ آیت جو ہے نا اپلیکیبل ہے. اور عیسیٰ السلام نے کہا کہ میرے بعد, یعنی میں نہیں, میرے بعد ایک رسول ہے اس کا نام احمد ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اتباع کریں. تو عیسیٰ السلام نے یہ اپنی وفات کے تو اللہ نے ان سے کہا تھا, اللہ نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو میں وفات دوں گا. انہوں نے لوگوں کو بلا کے کہا, کیا کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہے. آپ تب جب رسول عیسیٰ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. تو یہ بشارت یاد رکھے کہ وہ بشارت کیا ہے. عیسیٰ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے اس کا نام احمد ہوگا. اور کیا انہوں نے کہا, دیکھیے انہوں نے اپنی موت کنفرم کی. 19 کی 33 سورہ مریم 19 اس کی 30, والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلامتی ہو میرے اوپر اس دن جب میں پیدا ہوا, اور سلامتی ہو اس دن جب میں مروں گا, اور سلامتی ہو اس دن جب میں زندہ مبعوث مقرر کیا جاؤں گا. تو انہوں نے اپنی موت کی پروفیسی کری. ایک تو کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوا, ایک تو بشارت ہوئی رسول کی, ایک یہ کہ سلام ہو مجھ پر جب میں مروں گا. نہیں پیدا تو سلامتی میں, جب حضرت مریم سے جب اللہ نے کہا بشارت دی کلمے کی, انہوں نے کہا کہ تو سلامتی میں وہ پیدا ہوئے. یہ تو آپ نے پڑھ لیا, ہم نے پیچھے بھی پڑھا, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوئی. ڈیٹیل میں اگر کیسے پیدا ہوا کیا ہوا وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن انہوں نے دوسرا یہ کہا کہ سلام ہو جب میں مروں گا, یعنی پیس آن می دا ڈے آئی ول ڈائی. یہ انہوں نے پروفیسی کی دیٹ آئی ول ڈائی ان پیس. اگر کوئی آدمی کہے کہ کراس پہ کروسیفائی کیا ان کو, تو از اٹ اے پیسفل ڈیتھ؟
بتائیں مجھے آپ, از اٹ اے پیسفل ڈیتھ؟ کیا یہ سلامتی کی موت ہے کہ کراس پہ جناب چڑھا دیں اس کو, سیل کر کے اس کو مار دیں آپ؟ ہینگ کرنا پیسفل ڈیتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا سلام ہے مجھ پہ جب میں پیدا ہوا, سلام ہے جو مجھ پہ مروں گا, اور سلام ہے جب میں زندہ مقرر کیا جاؤں گا, زندہ اٹھایا جاؤں گا جب دوبارہ دی ادر سائڈ. تو تین انہوں نے اپنے بارے میں بتایا. ایک پروفیسی یاد رکھیں, ان کی پروفیسی یہ تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا, کیونکہ اللہ نے انہیں کہا بے شک میں تجھے وفات دوں گا. ان ادر ورڈز میں جو زندگی تمہیں طاقت دے رکھی ہے, زندہ سے مردہ سے زندہ ہونے کی اجازت دے رکھی ہے, وہ میں لے لوں گا, وفات دے دوں گا. کیونکہ وہ ایسے شخص پرسنالٹی تھے کہ ان کو کوئی مار نہیں سکتا, کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی. تو ان سے اللہ نے کہا کہ میں تجھے وفات دوں گا. امیجن کریں, ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیتا ہے, لیکن عیسیٰ السلام کو خاص طور پہ یہ کہنا کہ میں تجھے وفات دوں, پورے قرآن مجید میں کسی کے لیے نہیں کہا. جنرل لا اللہ نے کہہ رہا کہ میں زندگی دیتا ہوں, موت دیتا ہوں, لیکن فار عیسیٰ السلام کیٹیگوریکلی کہا کہ میں تجھ کو وفات دوں گا. ان ادر ورڈز دیٹ دی ادر پیپل کین ناٹ کل یو. وہ تم کو نہیں مار سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مردے سے زندہ ہونے کی طاقت ہے, وہ نہیں مار سکتے, وہ طاقتور ہیں, وہ نارمل عام ہمارے سے بہت طاقتور ہے, سپیریئر ہیں, ان کو اجازت دی ہوئی ہے زندگی سے موت پر. تو ان ادر ورڈز اللہ تعالیٰ نے, تو انہوں نے عیسیٰ السلام کو معلوم تھا کہ وہ ان کو کوئی مار نہیں سکتا. اب وہ پلاننگ ایکسپوز ہوئی کہ وہ کوئی پلان کر رہے تھے ان کو مارنے کی, ابھی آگے آ جائے گا. اور لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تجھے وفات دوں گا. عیسیٰ السلام نے بشارت دی میرے بعد ایک رسول آئے گا. آخری سرمن دی انہوں نے. سرمن میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا, تورات سے تصدیق کر رہا ہوں, بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی میرے بعد آئے گا. یہ انہوں نے بشارت دی, اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں سلامتی میں پیدا ہوا ہوں اور سلامتی میں مروں گا, کوئی سخت قسم کی ڈیتھ نہیں ہو رہی ہے. اب دیکھیے, اب ان کی پلاننگ ایکسپوز ہوئی. سورہ 4 نساء 4 اس کی 157 آیت. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اور جب انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا, اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا, انہوں نے اس کو سلیب نہیں دی, اور لیکن ان کے لیے ملتا جلتا ہو گیا. اور بے شک جو لوگ اس کے خلاف اختلاف کرتے ہیں ضرور اس میں شک میں ہے, اس کے ساتھ ان کے پاس علم میں سے نہیں ہے سوائے گمان کی اتباع کرتے ہیں, اور یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی دنیا میں کسی کو قتل کر کے بتائے گا میں نے قتل کر دیا ہے؟ مجھے ایک سائیکی سمجھے نارمل کہ دنیا میں کوئی فرض کریے کسی بڑے آدمی کا قتل کر دے تو وہ بتاتا پھرے گا میں نے قتل کر دیا, کہہ سکتا ہے وہ؟ بتائیں آپ, نارمل سائیکی میں کے مطابق نہیں ہے. لیکن عیسیٰ السلام کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ یہ پلاننگ ہے ان کی کہ وہ پلان کر رہے تھے عیسی ابن مریم کو قتل کرنے کی. تو اللہ نے کہا بے شک میں تجھے وفات دوں گا. ان حضرت وہ قتل نہیں کر سکتے. اگر عیسیٰ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا, اور عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں میری وفات ہوگی سلامتی میں, تو اس کے معنی وہ قتل نہیں کر سکتے. تو اللہ نے جبھی تو کہا میں قتل نہیں کر سکتے وہ. اس کا یہ مطلب نہیں وفات نہیں ہو رہی, کیونکہ پہلا سٹیٹمنٹ ہے میں تجھے وفات دوں گا. تو جب اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو وفات دی تو انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا. سنائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ شخص عیسیٰ السلام جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے, کوڑوں کی بیماری کر سکتا ہے, اتنا میریکولس مائٹی میسنجر آف اللہ, اس کو ہم نے قتل کر دیا تاکہ اور اپنا پرچار کریں. تو اللہ نے یہ پروف کرنا تھا کہ یہ تم قتل نہیں کر سکتے, تم قتل نہیں کر سکتے, تم سلیب نہیں دے سکتے, کیونکہ ہم نے وفات دی عیسیٰ السلام کو, اور سلامتی میں عیسیٰ السلام نے کہا تھا میری وفات ہوگی. ان ادر ورڈز یو کین ناٹ کل ہم, یو کین ناٹ کروسیفائی ہم. یہ سمپل لاجک ہے. یہ ایک ہوتی ہے سائیکولوجیکل کلنگ, ایک ہوتی ہے فزیکل کلنگ. ایک آدمی کی نفسیات کی پرسنالٹی کلنگ ہوتی ہے, ایک اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے. تو یہاں جب اللہ نے کہا وما قتلوہ, انہوں نے اس کو عیسیٰ ابن مریم قتل نہیں کیا, یہ ہو گئی سائیکولوجیکل کلنگ جو ڈینائی کری اللہ نے. تم نے ان کی پرسنالٹی کی بھی کلنگ نہیں کی. وما صلبوہ, اور تم نے ان کو سلیب پہ چڑھا کے, یہ سلیب نہیں دی. سلیب کا مطلب ہے کروسیفائڈ کا مطلب ہے
اے پرسن ہو گوز آن دا کراس اینڈ ہی ڈائز. کروسیفائڈ کا مطلب کروسیفکشن ہو گئی, اس کو ڈیتھ ہو گئی. دونوں طرح تم نے قتل نہیں کیا, نہ اس کی پرسنالٹی کل کری, نہ تم نے کروسیفائی کیا, دونوں کو ڈینائی کر دیا. اور ان کی پلاننگ تھی قتل کرنے کی, تو اللہ نے ایکسپوز کر دی پلاننگ, یہ بتا کے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے وفات دوں گا بے شک, انی متوفیکا. اور آگے ہے ورافعک الیہ, اور درجے بلند کروں گا. تو پہلی وفات جب اللہ نے دی تو انہوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا. تو اللہ کہا تم نے قتل نہیں کیا, تم نے سلیپ نہیں دی. یہی اس کی سمپل سی بات ہے. ولیکن شبہ لہم, ہم نے اس کو ملتا جلتا کر دیا. آگے بات آئی کہ ہوا کیا, وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے قتل کر دیا. جنہوں نے بھی قتل کیا, جب اللہ نے وفات دی تو جو پلانر قتل کر کے پلانرز تھے, جو قتل کرنے کے پلانرز تھے, وہ سمجھ ہم نے قتل کر دیا. وہ سمجھ بھی یہی رہے ہیں, یعنی جو قتل کرنے کے, جنہوں نے قتل کرنے کی پلاننگ کی, وہ مکروا و مکر اللہ, تو وہ کہہ بھی رہے ہیں, اللہ بھی کہہ رہا ہے ولیکن شبہ لہم, لیکن ہم نے اس کو ملتا جلتا کر دیا. یعنی وہ سمجھ رہے ہم نے قتل کیا, کیونکہ وہ پلان کر رہے تھے. اصل میں دی اللہ نے وفات, وہ سمجھ رہے ہم نے قتل کر دیا. تو اللہ نے کہا تم نے قتل نہیں کیا, تم نے صرف, بلکہ تمہیں ہم نے ملتا جلتا, تم شبے میں آ گئے, تم سمجھ رہے تم نے قتل کر دیا. اور جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں, اور بے شک جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ضرور اس میں شک میں ہیں, انہیں شک ہے اس پہ, اس کے ساتھ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے وہ گمان کی اتباع کرتے ہیں, اور یقیناً ان کو قتل انہوں نے نہیں کیا. پھر دوبارہ اللہ نے ڈیفینیٹلی کر دیا کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. کیا ہوا آگے دیکھیے, نیکسٹ آیت کنٹینیوٹی میں قرآن میں, یہ سورۃ نساء 4:158, بر رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما, بلکہ اللہ نے اس کو وفات دے کر پورا کر کے اپنی طرف رفع بلند کر دیا, اور اللہ طاقت والا حکمت والا ہے. دیکھیے اب یہاں لکھا ہے بر رفع اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے رفع کر دیا, بلند کر دیا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ تعالیٰ عزیز ہے, حکمت والا ہے, طاقتور حکمت والا ہے. تو دیکھیے دوسرا سٹیپ تھا کہ بر رفع, اللہ نے بلند کر دیا. ماں کیا تھا, انی متوفیکا, بے شک تجھے وفات دوں گا, ورافعک الیہ, اور بلند کروں گا. تو اللہ تعالیٰ وفات سے پہلے بلند نہیں کر سکتا, تو وفات دے کے بلند کرے گا نا, جیسے کہا تھا اس نے. پیچھے آیت بھول گئے آپ لوگ, یاد سن بھی رہے ہیں آپ, کہ پہلے کہا تھا میں وفات دوں گا, پھر کہا تھا بلند کروں گا. تو یہاں لکھا ہوا ہے بلکہ اللہ نے بلند کر دیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اٹھا لیا. میں نے کہا بھائی یہ رفع اللہ جو تھا, اللہ بلند کرے گا وفات کے بعد. پہلے وفات دی اللہ نے ان کو, سلامتی میں وفات دی, اس کے بعد درجے میں بلند کر دیا. اب میں نے ایک بائبل بھی یہاں کوٹ کر دی, مارک 16:19, اس میں کیا لکھا, غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کے دائیں طرف بیٹھ گیا. عیسائی کیا بلیو کرتے ہیں, عیسائی کہ آسمان پر اٹھایا گیا. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی ہے اور ہم مسلمانوں کا بھی ہے. تو مسلمان کا تو عقیدہ قرآن سے آپ کے سامنے آ رہا ہے, اور عیسائی جو ہیں, عیسائی وہی کہہ رہے ہیں یسوع مسیح جو ہے, غرض خداوند یسوع اس سے کلام کرنے کے بعد, یعنی اس نے اپنا پیغام جب دے دیا تو آسمان پر اٹھایا گیا. کہاں گیا وہ, آسمان پر اٹھایا گیا, اور خدا کے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے, سٹنگ آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ, گاڈ, رائٹ ہینڈ اللہ کا. ذرا امیجن کریں اللہ تعالیٰ کی کرسی سمجھیں, اللہ تعالیٰ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی سی جگہ میں, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ عیسیٰ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو چلو ایک فزیکل تو سائیکولوجیکل, لیکن آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کون, اللہ اور عیسیٰ السلام. کون کہہ رہا ہے, بائبل. یہودی عیسائی, یہودی نہیں عیسائیوں کا عقیدہ ہی ہے. میری طرف کیا دیکھ رہا, آپ عیسائی تھوڑی ہیں, عیسائیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں قرآن کی تو باتیں بتا رہا ہوں, وہ مسلم کا عقیدہ ہے, بلیف. نہ انصار اللہ جو ہے وہ ہماری, وہ مسلم ہے. عیسائی یہ آسمان میں اٹھا رہے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہے جون 3:13 میں, یونا میں, اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سو اس کے سوائے سو اس کے جو آسمان سے اترا, یعنی ابن آدم. یعنی آسمان پہ کون گیا ہے, کوئی نہیں گیا سوائے عیسیٰ ابن مریم کے, وہ اترے گا بھی. یہ لکھا اترا یعنی ابن آدم. تو عیسائی انتظار بھی کر رہا ہے اس کے آنے کا. یہ کانسیپٹ کہ آسمان پہ چلے گئے اور آسمان سے اتر رہے ہیں, کون کہہ رہا ہے, یہ عیسائی. آپ عیسائیوں کے پاس جائیں, عیسائیوں سے پوچھیں, وہ بتائیں گے نا, ان کا پوائنٹ آف ویو تو لے پہلے. آپ خواہ مخواہ آپ اپنے ذہن میں بنا رکھا, اللہ تعالیٰ تو بتا رہا کیا ہوا قرآن میں.
لیکن آسمان پہ جانا اور آسمان سے اترنا یہ عیسائی کی بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور قرآن کا ہم نے ایک لا پڑھا ہے, ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کو کہ قرآن سے اگر کوئی حدیث ٹکرائے تو اسے ریجیکٹ کر دو, تو قرآن سے کوئی بائبل کی ورس ٹکرائے اسے ریجیکٹ کر دیا. ٹکرا نہیں سکتے قرآن سے کسی چیز کو بھی آپ. قرآن تصدیق کرتا ہے, فرقان ہے, اگر کوئی بات بائبل میں لکھی ہوئی ہے صحیح, اس کی تصدیق کر دے گا قرآن. اگر حدیث میں کوئی بات لکھی ہے صحیح, اس کا قرآن تصدیق کر دے گا. اگر عیسیٰ السلام زندہ ہیں اور آسمان پہ ہیں تو قرآن نے تصدیق نہیں کیا. قرآن نے تصدیق کیا کہ اللہ نے انہیں وفات دی, عیسیٰ السلام نے سلامتی میں وفات لی اور بشارت دے دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں مسلم جنہوں نے اس پہ لبیک کیا, سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہوئے. تو اب کیا ہوا؟ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں, کیونکہ میں اس میں انوالو ہوں آیات کی ڈسکشن میں, کافی لوگوں کا یہ ہے کہ ایک قرآن میں ایک آیت ہے جس سے کہتے ہیں ان کی قیامت کی وہ نشانی ہے, وہ آئیں گے نشانی ہے. تو وہ آیت ہے, وہ میں بتا رہا ہوں, سورہ الزخرف 43 اس کی 61 آیت ہے, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ بریکٹ میں, کیونکہ اس کا کانٹیکس عیسیٰ السلام کا ذکر ہے, عیسیٰ ضرور ساعت گھڑی کے لیے علم ہے, بس تم اس کے ساتھ شک نہ کرو اور میری اتباع کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. یہاں پر قرآن میں ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے لکھا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. ساعہ کہتے ہیں گھڑی, آور, اور علم آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے نالج. اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ السلام, عیسیٰ السلام از دا نالج آف دی آور, یہ اس کے ٹرانسلیٹ ہو گئے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ. ضرور عیسیٰ السلام جو ہیں اس گھڑی کا علم ہے, یہ اس کے معنی بنتے ہیں. لوگوں نے کیا کر دیا, اس کا ترجمہ آنے کی, عیسیٰ السلام کے آنے کی وہ نشانی ہے, یہ لوگوں نے کہا. اس آیت کو بیس بنایا ہوا ہے اسی آیت کی. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, اس آیت کا بیسک ہر لفظ تقریباً ہر اردو سپیکنگ آدمی جانتا ہے. واو کا مطلب اور, انہ کا مطلب بے شک, ہو یعنی عیسیٰ السلام پروناؤن ہے. اصل چیز ہے لا علم, ضرور علم ہے. علم آپ لوگ جانتے ہیں, علم کا مطلب نالج. للساعتی اس آور کے لیے وہ نالج ہے, یعنی جب گھڑی اسٹیبلش ہوگی, وقت یعنی کوئی آور کہتے ہیں کوئی گھڑی یا گھنٹہ یا ٹائم, اس آور کے لیے عیسیٰ السلام خود بذات خود نالج ہے. عیسیٰ السلام اس پہ یہ نہیں لکھا کہ وہ آئیں گے, ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی, یہ کوئی بات, مگر اس گھڑی کی وہ نالج ہے. تو اس گھڑی کیا ہوگا وہ تو ابھی فیوچر ٹینس ہے نا. تو قرآن مجید جو ہے آپ کو شاید معلوم ہونا چاہیے, معلوم ہوگا کہ جنت کا بھی ذکر کرتا ہے, آخرت کا بھی ذکر کرتا ہے, قیامت کا بھی ذکر کرتا ہے, اور اس گھڑی کا بھی ذکر کرتا ہے جو آنے والی ٹائم ہے, اس کا ذکر کرتا ہے نہیں کرتا ہے. تو عیسیٰ السلام یعنی وہ جب گھڑی ہمارے سامنے آئے اس وقت کیا ہوگا, اس وقت اس زمانے اس وقت جب سب لوگ وہاں جمع ہوں گے, وہاں کیا بات چیت ہو گئی. تو عیسیٰ السلام سے منسلک کچھ باتیں ہیں قرآن مجید میں. عیسیٰ السلام سے منسلک اس گھڑی یعنی اس وقت جب ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے, اس وقت کا گھڑی کا نالج عیسیٰ السلام ہے. ان کے تھرو عیسیٰ السلام کی جو نالج ہے, یعنی عیسیٰ السلام کو آپ جب ان کے بارے میں پڑھیں گے قرآن میں تو اس گھڑی کا ایک ذکر آ رہا ہے, آگے میں پڑھوں گا, تو وہ عیسیٰ السلام سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے نیکسٹ آیت دیکھیں, اس میں دیکھیں کس طرح ہے. سورہ المائدہ 116 آیت. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اور جب اللہ نے کہا, اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھ کو اور میری ماں کو دو الہ پکڑو؟ اس نے کہا, تو پاک ہے, میرے لیے نہیں تھا کہ میں یہ کہتا جو ہرگز میرے لیے حق کے ساتھ نہیں تھا. اگر یہ میں کہنے والا ہوتا پس تحقیق تو اس کا علم ضرور رکھتا. جو میرے نفس میں ہے تو علم رکھتا ہے, اور جو تیرے نفس میں ہے میں علم نہیں رکھتا. بے شک تو غیبوں کا علم رکھنے والا ہے. اب یہ بات آپ خود بتائیے, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے اس دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ جی اس دنیا کی بات ہو رہی ہے نا, کہ وہاں پوچھا جا رہا ہے کیا تو نے ایسا کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو یا اپنی ماں کو دو خدا منوا.
تو انہوں نے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، یعنی ڈینائی کر دیا. کیا تو نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے. ذرا آپ اندازہ کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ کو تو معلوم عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام از بینگ کویسچن کہ تم نے ایسا کہا تھا اپنی ماں کو اور تم اپنے آپ کو 2 گاڈز کلواؤ. انہوں نے کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا. یہ دیکھیے، انہوں نے کہا پاک ہے تو، میرے لیے نہ تھا کہ میں ایسا ایک بات کہتا، ہرگز میرے لیے حق کے ساتھ نہیں تھا. اگر یہ میں کہنے والا تو ضرور جانتا، تحقیق تو علم رکھتا ہے اور تو جانتا ہے میرے نفس میں کیا، میں نہیں جانتا تیرے نفس میں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے 100% اس کانسیپٹ کے کہ ان کو سن آف گاڈ کہا جا رہا ہے یا گاڈ کہا جا رہا ہے یا اب ان کی ماں کو مدر آف گاڈ کو گاڈ کا، یعنی کوئی ایسا کانسیپٹ وہ ہرگز اس کے بالکل ڈینائی کر دیا انہوں نے 100%. انہوں نے کہا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، اگر یہ میں کہتا تو آپ ضرور جانتے، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی. آپ مجھے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیوں سوال کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کو معلوم ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ریفرنس سے جو لوگ ہیں، جو ہمارے بھائی کرسچنز ہیں، وہ یہ بلیو کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ خدا یا کوئی ایسی بات کہی ہے جیسے اللہ کا بیٹ ہے، یا جو کانسیپٹ معاشرے پریویل کر رہا ہے یہ کہیں تو پریویل. تو انہوں نے 100% ڈینائی کر دیا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. بالکل ڈینائی نہیں، مطلب یہ جیسے سچ ہی نہیں ہے. اور میں نے تو وہی کہا جو آپ اگر میں نے کہا تو آپ ضرور جانتے. تو یہ ان کو ایجوکیشن کی نہیں کہا جا رہا کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ وہ علم ہے اس وقت گھڑی کا. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، یعنی وہ جو گھڑی ہے جس وقت یہ سوال جواب ہوگا، جیسے آپ یہ سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ وہ گھڑی ہے. لیکن آج آپ کو یہ ایجوکیشن اس دنیا میں مل رہی ہے کہ اس گھڑی کا ہمیں ذکر آج پتہ چل رہا ہے. یعنی اس وقت کا علم، وہ جو وقت ہے، وہ جو گھڑی ہے، اس کا علم عیسیٰ علیہ السلام آج ہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اس گھڑی کا، اس ٹائم کا جو وہاں سوال کیا جائے گا وہ جواب دیں گے، اس گھڑی کا علم اس وقت نالج عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس لیے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. اور یہ نالج ہم آج پڑھ رہے ہیں، قرآن میں تو ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پہچانیں گے ڈے آف ججمنٹ کو. آگے دیکھیے انہوں نے کیا کہا. سورہ مائدہ 5 اس کی 117 کنٹینیوشن میں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. میں نے ان کے لیے نہیں کہا تھا سوائے جو تو نے مجھے اس کے ساتھ امر کیا تھا، یہ کہ اللہ کی نوکری کرو، بندگی کرو، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور میں ان کے اوپر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا. پر جب تو نے مجھے توفیتنی، وفات دی تھی، پورا کیا تھا، تو ان پر نگہباں تھا، تو ہر شے کے اوپر گواہ ہے. اب دیکھیے اس میں 2-3 باتیں سنیں. واضح طور پہ اتنے ایکسپلیسٹ سٹیٹمنٹ ہے عیسیٰ السلام کا، واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے نہیں کہا سوائے جو اللہ آپ نے مجھے آرڈر دیا تھا، کہا کہ میری بندگی نہیں اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور آپ کا بھی رب ہے. عیسیٰ السلام نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں، میں تو یہ کہا کہ اللہ کا بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اور اصل بات سمجھے اور آگے، اور میں ان کے اوپر گواہ تھا. کس بات کا؟ اس بات کے عیسیٰ السلام گواہ تھے کہ ان کی زندگی میں انہوں نے یہی کہا کہ تم میری بندگی، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. اور اس بات کے میں گواہ تھا جب تک میں ان لوگوں میں زندہ تھا. یہ دیکھیے، ان کے اوپر میں گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا یعنی زندہ تھا، جب میں ان میں تھا زندہ تھا. بس آگے لکھا فلما توفیتنی وہی لفظ آ گیا. پر جب تو نے مجھے وفات دی، توفیتنی جو ہے وہی انی متوفی کا، بے شک میں تجھے وفات دوں گا. اب وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں فلما توفیتنی، جب مجھے تو نے پورا کیا، یعنی کہ میرے نفس کو پورا کیا، موت ہوئی مجھے، اس کے بعد آپ گواہ تھے. تو انہوں نے اپنی لائف کو وہاں پر ختم کر کے کہا کہ اس کے بعد آپ گواہ تھے اور آپ غیب کے جاننے والے ہیں. تو انہوں نے ان ادر ورڈز جو عیسیٰ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ میں تجھے وفات دوں گا، اس کو انہوں نے یہاں کنفرم کیا کہ جب آپ نے مجھے وفات دی اس کے بعد آپ گواہ ہیں. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دی تو ان کے اوپر نگہباں تو آپ تھے، تو ہر شے کے اوپر گواہ ہے. یعنی امیجن کریں عیسیٰ السلام نے اپنی زندگی کے حد تک، اپنی ٹائم پیریڈ کے حد تک کی گواہی لی ہے.
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بعد پیچھے کیا ہو رہا تھا کہ ان کو خدا کہا جا رہا تھا یا خدا کا بیٹا کہا جا رہا تھا، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس بات کا مجھے تو علم ہی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں. یہ آپ بتائیے کب کے اسٹیٹمنٹ ہے، بتائیں آپ. اس گھڑی کا ہے نا، وہی تو عیسیٰ السلام سے نالج پتہ چل رہی ہے اس وقت کیا سوال ہوگا اور عیسیٰ السلام کیا جواب دے رہے ہیں، آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو وہ علم ہو گئے، نالج ہو گئے اس گھڑی کے. یہ جب آپ سنیں گے، جب ٹائم ہوگا تو آج نالج آپ کو پتہ چل گئی. عیسیٰ السلام نالج ہیں اس آور کے، اور عیسیٰ السلام واحد پیغمبر ہیں جن سے اللہ سوال کر رہا ہے اور وہ جواب دے رہے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اور اپنی لائف سائیکل بھی کمپلیٹ کر رہے ہیں وہ، کہ جب تک میں ان لوگوں میں موجود تھا اس بات کا میں گواہ تھا. کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں کی خدا یا خدا کا بیٹا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. جب آپ نے مجھے وفات دی، فلما توفیتنی، اس کے بعد گواہ آپ تھے. تو انہوں نے اپنی سائیکل مکمل کر دی. اگر فرض کریے وہ آ جائیں، پھر آپ یہاں پوچھیں کہ آپ کو تو پتہ چل گیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہا جا رہا ہے، مریم کو بھی خدا کہا جا رہا ہے، خود کو بھی خدا کہہ رہے ہیں، اور قیامت میں پھر یہ جملہ کیسے کہیں گے وہ وہاں پر کیسے آئیں گے کہ مجھے پھر آپ نے بھیجا، پھر میں نے جا کے دیکھا لوگوں کو، پھر میں اوپر آیا، پھر میں نے مجھے وفات دی. تو یہ تو سب پتہ چل جائے گا ان کو یہاں پر کہ یہاں پر تو لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں ان کو. تو وہ تو یہ گواہی نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد کے گواہ آپ ہیں. اب جو لے کے آ رہے ہیں وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، میں نے بتا رہا ہوں نا بار بار. مارک 13:25-20 اور قوت آسمان میں وہ بلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا ہوا دیکھیں گے. بادلوں میں یوں اتر رہے ہیں یوں کر کے، یوں ہے. سپر مین کی اللہ نے سپری تو میں نے تو لے لی تھی. سپر مین تو وہ گاڈ اور سن آف گاڈ سمجھے ہوئے نا. تو آسمان پہ وہ کوئی نہیں چڑھا جو سوا، لکھا ہے کوئی نہیں چڑھا سوائے عیسیٰ پہ چڑھ گئے. ابھی پیچھے پڑا تھا، ابھی ہم نے بھولے مت آپ. اور کوئی نہیں اترا، بادلوں میں اترتا ہوئے دیکھیں گے. نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ تو یہ آپ بلیو کر رہے ہیں بائبل. کب مسلم ہوں گے بھائی؟ کرسچن بلیو کر رہے ہیں، کرسچن کا عقیدہ ہے اکارڈنگ ٹو کرسچن، جوز اینڈ کرسچن. نہیں، جوز نہیں، کرسچن. ہر کرسچن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر کے زندہ ہو کے آسمان میں چلا گیا، آسمان سے اتریں گے. وہ انتظار کر رہے ہیں. ہم نے بشارت ان کی یہ مان لی کہ سلامتی ان کی وفات ہو گئی، اور عیسیٰ السلام نے بشارت دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، خاتم النبیین. ہم نے یہ بلیو کیا بھائی. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، وہ آ رہے ہیں. کچھ آپ کے بڑا مشکل ہو رہا ہے، آگے کنوے نہیں ہو رہا ہے میسیج میں، رکاوٹ آ رہی ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بھائی یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو آپ بائبل بلیو کر رہے ہیں یا قرآن بلیو کر رہے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے ہم قرآن بلیو کر رہے ہیں. اور بائبل میں جو وہ لکھا ہے کہ وہ طاقتور جو آسمانوں میں چلا گیا، وہاں سے بادلوں میں اترتا ہوا، سب بائبل میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھیے، اور وہ قرآن میں کنٹینیوٹی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. المائدہ 5:118 یہ سب قرآن میں کنفرم آپ جا کے کر سکتے ہیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اب یہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں اگر تو انہیں عذاب دے پس بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کے لیے مغفرت کر دے پس بے شک تو طاقتور حکمت والا ہے. اب اندازہ کریں آپ، عیسیٰ السلام، یہ کانٹیکس جو المائدہ دیکھیے، المائدہ 5 اس کی 117 آیت، 116 آیت، 117 آیت اور 118 آیت، یہ میں نے کنٹینیوٹی میں پڑھی ہے. کہ پہلا تو تھا عیسیٰ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا تو نے کہا تھا، میں نے معنی پڑھ دیا نا، کیا تو نے کہا تھا اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو خدا منواؤ؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا، ہے نا، ڈینائی کر دیا. پھر ان سے یہ پوچھا جائے گا کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو وہی کہا جو آپ میرے بندے، آپ میرے رب ہیں اور وہ آپ لوگے بھی رب ہیں، اور اس بات کا میں گواہ تھا جب تک میں ان لوگ موجود تھا، اور جب آپ نے مجھے وفات دی اس کے بعد تو آپ گواہ ہیں. یہ سب باتیں عیسیٰ السلام کہتے آ رہے ہیں. لیکن یہاں کی ایک عجیب بات دیکھیں آپ، کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے گا وہ آپ کے بندے ہیں. کون کس کو عذاب دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے ان لوگوں جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا دو الہ مان رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے کچھ اور ہوتا رہا ہے. میں جب وہاں تھا جب تک تو میں کہا تھا اب قیامت کا دن ہے، یہ اس علم میں یہ بات ہو رہی ہے. آگے لکھتے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ